بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق برفانی تودے کے مشکل الفاظ کے معانی سے آگاہی حاصل کریں گے۔ مطلوبہ الفاظ کی فہرست ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے خزاں رسیدہ، اس کے بعد ہے بلند و بالا، لبریز، منجمد، ددیس، برف پوش۔ قطب شمالی، قطب جنوبی، قطبین، متحرک، صفوف، وسیع، خلائی تحقیقاتی ادارہ۔ ایک بات کا خیال رکھیں، لغت میں مطلوبہ الفاظ اور ان کے معانی کو سرخ رنگ سے خط کشید کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے الفاظ کو سبز رنگ سے خط کشید کیا گیا ہے۔ خزاں رسیدہ کا مطلب ہے بے رونق۔ خزاں آنا کا مطلب ہے خزاں کا موسم آنا یا حسن باقی نہ رہنا۔ خزاں آنا ایک محاورہ ہے۔ خزائن خزانہ کی جمع ہے۔ خس سوکھی ہوئی گھاس کو کہا جاتا ہے۔ ایک خاص قسم کی خوشبودار گھاس کا نام بھی خس ہے۔ اس کے بعد ہے خس کم جہاں پاک، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ اگر کوئی نالائق یا برا انسان کہیں دور چلا جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، اس موقع پر یہ ضرب المثل کہی جاتی ہے۔ یعنی برا انسان چلا گیا، اب امن و سکون ہو جائے گا۔ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ ہمارے مطلوبہ الفاظ ہیں۔ بلند و بالا کا مطلب ہے اونچا۔ سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بلند ارادہ یعنی اولو العزم، بلند حوصلہ۔ بلند پایا یعنی اعلیٰ مقام والا۔ بلند پرواز یعنی اونچا اڑنے والا۔ بلند ترین یعنی سب سے زیادہ اونچا۔ بلند حوصلہ یعنی بہت بہادر۔ بلند قامت یعنی اونچے قد والا۔ بلند نظر یعنی بڑے حوصلے والا۔ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ ہمارے مطلوبہ الفاظ ہیں۔ لبریز کا مطلب ہے بھرا ہوا۔ اب سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے لب تشنا یعنی پیاسا۔ اس کے بعد ہے لب جام یعنی پیالے کا کنارہ۔ اس کے بعد ہے لب چبانا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے حسرت اور افسوس کرنا۔ سب سے نیچے ہے لب کشائی، اس کا مطلب ہے منہ کھولنا یا بات کرنا۔ منجمد، اس کا مطلب ہے سردی سے جمع ہوا۔ اس کے علاوہ ہے منجم۔ منجم کا مطلب ہے ستاروں کا علم رکھنے والا۔ ستارے کو نجم کہا جاتا ہے اور منجم کا مطلب ہے ستاروں کا علم رکھنے والا۔ اس کے علاوہ اس صفحے پر سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ لفظ ہے منجنیق۔ منجنیق ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے منجنیق کے ذریعے ہی آگ میں پھینکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی اور آگ کے شعلوں کو گلاب کے پھولوں میں بدل دیا۔ دبیس کا مطلب ہے موٹا۔ سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ جو کہ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دبے پاؤں جانا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ڈرتے ڈرتے جانا۔ اس کے بعد ہے دبے پر چونٹی بھی کاٹتی ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے، اس کا مطلب ہے کہ تنگ آ کر کمزور بھی حملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے دبے پر سب شیر ہیں، یہ بھی ضرب المثل ہے، اس کا مطلب ہے کمزور انسان پر سب حکم چلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دبے رہنا۔ دبے رہنا کا مطلب ہے مغلوب رہنا یا ہار جانا۔
اس کے بعد ہے دبیر الملک۔ دبیر الملک عہد مغلیہ کا ایک خطاب ہے۔ مغلوں نے یہ خطاب مرزا غالب کو بھی دیا تھا۔ قطب جنوبی کا مطلب ہے زمین کے محور کا جنوبی سرا۔ قطب شمالی کا مطلب ہے زمین کے محور کا شمالی سرا۔ قطبین کا مطلب ہے دونوں قطب، یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی۔ سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے ہیں۔ یہاں ایک لفظ سبز رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ قطب نما کا مطلب ہے قطب کی سمت معلوم کرنے کا آلہ۔ قطب نما کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ مشرق کس طرف ہے اور مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے۔ متحرک کا مطلب ہے حرکت کرنے والا۔ محقق کا مطلب ہے تحقیق کرنے والا۔ متحمل کا مطلب ہے برداشت کرنے والا یا بہت صابر انسان۔ متحیر کا مطلب ہے حیرت کرنے والا یا حیران۔ صفوف کا مطلب ہے پسی ہوئی چیز۔ وسیع کا مطلب ہے دور دور تک پھیلا ہوا۔ وسیع القلب کا مطلب ہے بہت کھلے دل والا، بہت بڑے دل والا، بہت سخی، اور یہ تنگ دل کی ضد بھی ہے۔ وسیع النظر کا مطلب ہے اچھی سوچ رکھنے والا، مثبت سوچ رکھنے والا۔